بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی مسائل الآبار۔ یہ فصل کنوؤں کے مسائل کے بیان میں ہے۔ آبار بیر کی جمع ہے۔ چونکہ طہارت کا بڑا تعلق کنویں سے ہے کہ پہلے لوگ جو ہے وہ عام طور پر پانی کے لیے کنویں کی طرف ہی جاتے تھے۔ اب اگرچہ دھیرے دھیرے کنویں کے معاملات جو ہے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب نل کا سسٹم آ گیا ہے اور ٹنکی کا۔ تو ابھی یہ چاہیے کہ طالب علم کو ٹنکی کے تعلق سے مسائل بھی جان لینا چاہیے۔ تو کنویں کے تعلق سے مسائل کا جو انحصار دار و مدار ہے وہ صرف جو ہے سماعت پر موقوف ہے، یعنی کنویں کے مسائل میں جو احکام بھی بیان کیے جائیں گے اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، اس کا تعلق دلائل نقلیہ سے ہے، یعنی دلائل عقلیہ سے نہیں ہے، قیاس سے نہیں ہے، بلکہ دلائل نقلیہ یعنی جو نقل وارد ہے، احادیث وارد ہے صحابہ کرام سے، اس پر جو ہے اس کے تعلق سے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ تنزح البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست وان قلت من غیر الارواث۔ ارواث کے علاوہ نجاست گر جانے سے اگرچہ تھوڑی ہو، چھوٹے کنویں کو پورا صاف کیا جائے گا، پورا چھوٹے کنویں کو پورا پانی نکالا جائے گا۔ تنزح کا معنی ہو جائے گا پورے کا پورا پانی نکالا اور صاف کرنا، یا مراد ہے اس کے پانی کو نکالنا۔ تنزح البئر، کنویں کو صاف کیا جائے گا، یعنی کنویں کے پانی کو صاف کیا جائے گا۔ الصغیرۃ، جو کہ چھوٹا ہو۔ یہاں چھوٹا سے مراد ہے کہ جو 10 بائی 10 یعنی 10 درجات سے کم ہو، یعنی لمبائی چوڑائی ملا کر کے 100 ہاتھ نہ ہوتا ہو تو پھر جو ہے وہ چھوٹا کنواں ہے۔ اور اگر اس کا قطر یعنی اس کی گولائی جو ہے بہت بڑی گولائی ہے، بہت بڑے دائرے کا کنواں ہے جس کی لمبائی چوڑائی یعنی اس کو اگر ناپتے ہیں تو 10 بائی 10 کے حوض کی طرح ہو جاتا ہے، گڈھے کی طرح ہو جاتا ہے، تو وہ کنواں جو ہے کم نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا، پھر اس کی نجاست کے لیے دوسرے مسائل، وہ پھر جاری پانی کے حکم میں ہو جائے گا۔ تو چھوٹا کنواں، اور عام طور پر جو ہے جو کنواں ہوتا ہے وہ بیر صغیر ہی ہوتے ہیں، چھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ کچھ کنویں جو گاؤں کھڑے میں کھیتوں میں ہوتے ہیں، کھلیانوں میں ہوتے ہیں، وہ ایسے بڑے ہوتے ہیں، اس کو انارہ بھی بولتے ہیں لوکل زبان میں، وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اس کا دائرہ جو ہوتا ہے اس کی گولائی بہت بڑی ہوتی ہے، نارمل کنویں سے 2-3 گنا بڑی گولائی ہوتی ہے۔ تو چھوٹا کنواں پاک کیا جائے گا بوقوع نجاست، نجاست گرنے سے، وان قلت، اگرچہ نجاست کم ہو، من غیر الارواث۔ ارواث کہتے ہیں چوپایوں کی لید کو، چاہے وہ گائے بیل بھینس ہو یا گھوڑا ہو بکری ہو، جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کی لید کو چھوڑ کر، من غیر الارواث سوائے لید کے، کقطرۃ دم، جیسے یعنی لید اگر تھوڑی بہت اس میں کنویں میں گر جائے تو اس کی ناپاکی حکم نہیں دیا جائے گا، اس میں قلیل جو ہے ضرورت کی وجہ سے معاف ہے کہ کنویں کے آس پاس جیسے انسان جمع ہوتے ہیں ایسے ہی جانور بھی جمع ہوتے ہیں، اور کبھی کنویں میں منڈیر بنی رہتی ہے کبھی نہیں بنی رہتی ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ ہوا سے جو ہے مینگنی وغیرہ جو ہے یا لید وغیرہ کے ٹکڑے سوکھ کر کے کنویں میں گر جاتے ہیں، تو اگر اس سے بھی نجاست کا حکم دیں گے تو حرج میں ابتلا ہو جائے گا۔ اس لیے اس طرح کے جانوروں کی لید جس کو انسان پالتے ہیں وہ کم مقدار میں اگر کنویں میں نظر آئے تو اس کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا، ہاں زیادہ ہو تو پھر ناپاکی کا حکم دیا جائے گا، یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ من غیر الارواث، سوائے لید وغیرہ کے، کقطرۃ دم، جیسے خون کا ایک قطرہ بھی گر جائے، او خمر یا شراب، تو پورے کا پورا پانی نکالا جائے گا۔ وبوقوع خنزیر ولو خرج حیا ولم یصب فمہ الماء، اور خنزیر کے گر جانے سے، یعنی خنزیر کنویں میں گرا، اب خنزیر مان لیجیے 3 فٹ اونچا ہے، کنویں میں پانی جو ہے فرض کیجیے 2 فٹ ہی گہرائی ہے کنویں کی پانی، تو بھی کنویں کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ مانا یہ جائے گا کہ اس کا منہ جو ہے پانی کے اندر داخل نہیں ہوا ہوگا تو بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ولو خرج حیا، اگرچہ وہ زندہ نکلے، ولم یصب فمہ الماء، اور اس کا منہ پانی کو نہ پہنچا ہو، یعنی ایسے جانور جس کا جوٹھا ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، وہ جانور پانی میں اگر گرے جیسے شیر، اور اس کا منہ بھی پانی کے اندر داخل ہو جائے تب تو ظاہر سی بات ہے پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر اس کے بدن پر نجاست نہیں ہے اور منہ پانی میں داخل بھی نہیں ہوا، زندہ نکل جائے تو پانی کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن خنزیر کا مسئلہ الگ ہے۔ خنزیر میں یہ ہے کہ خنزیر میں یہ ہے
کہ چونکہ خنزیر جو نجس العین ہے، اس لیے وہ مرے یا نہ مرے، اس کا منہ پانی میں داخل ہو یا نہ داخل ہو، بہرحال وہ ناپاک پانی ہو جائے گا۔ وَمِن مَوْتِ كَلْبٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ آدَمِيٍّ فِيهَا، اور اس میں آدمی یا بکری یا کتے کے مر جانے سے بھی، یہ جانوروں کے مرنے کی صورت میں پانی ناپاکی کو دیا جائے گا۔ وَبِانْتِفَاخِ حَيَوَانٍ، اور کسی بھی جانور کے پھٹ جانے سے، اس میں قید نہیں ہے کہ چھوٹا جانور ہو یا بڑا۔ تو اگر مثال کے طور پر جس جانور میں بہتا خون ہے وہ کنویں میں گرا اور وہ پھول پھٹ گیا تو پورا پانی ناپاک مانا جائے گا، وَلَوْ صَغِيرًا، اگرچہ چھوٹا ہو۔ تو یہ تو ہوا، یہ وہ صورتیں ہوئی جب کہ کنویں کے پورے پانی کو نکالا جائے گا۔ اور فرض کیجئے کہ کبھی کبھی ندی کے کنارے کنواں ایسا رہتا ہے کہ جس کا پانی ٹوٹتا نہیں ہے، یعنی ادھر نکالا ادھر پانی بھر گیا، نیچے جو ہے نا بالکل بورنگ کی طرح پانی زمین سے اس کو آتے رہتا ہے۔ تو اب اس کو کیسے پورا پانی نکالیں گے، بہت دشواری ہے۔ تو اس زمانے میں مشین کا سسٹم ہے تو آسانی سے نکال سکتے ہیں، لیکن ایک صورت بیان کی گئی ہے کہ جس کنویں کا پانی پورے کا پورا نکالنا ممکن نہ ہو، تو کہتے ہیں وَمِئَتَا دَلْوٍ لَوْ لَمْ يَكُنْ نَزْحُهَا، اور 200 ڈول نکالے جائیں گے اگر اس کو پورا صاف کرنا ممکن نہ ہو، یعنی گن کر 200 ڈول نکال دیں گے، اگرچہ پانی جہاں جوں کا تو ہے، مانا یہ جائے گا کل کا کل پانی نکال لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ ابھی تک جو ہے بڑے جانوروں کے مرنے کے حوالے سے مسئلے بیان کیے گئے۔ اب اس سے چھوٹے جانور، وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ، اگر اس میں کوئی مرغی مر جائے، او ہرۃ، یا بلی مر جائے، او نحوہما، یا اس جیسے دوسرے جانور، یعنی جیسے بطخ ہے، مرغابی ہے، اس طرح کے جو جانور اسی کے لگ بھگ برابر ہوتے ہیں، ایسی چیل ہے، تو لزم نزح 40 دلون، مر جائے اگر تو پھولے پھٹے نہیں، بس گرے اور مر جائے تو 40 ڈول نکالنا لازم ہے۔ لازم ہے نزح 40 دلون، 40 ڈول۔ اور ڈول میں اعتبار یاد رکھیے، اعتبار ہوگا اس ڈول کا جو عام طور پر پہلے زمانے میں کنویں پر فکس رہتے تھے، وہ متعین رہتے تھے کہ اس کنویں کے لیے یہ ڈول ہے، اس کو وہیں پر رکھا جاتا تھا، اس کو گھر میں لوگ نہیں لے جاتے تھے۔ وہی مَاتَ فِيهَا فَارَةٌ، اب مرغی سے چھوٹے جانور کا حکم، یعنی مرغی سے بڑا انسان ہے اور بھینس بیل وغیرہ ہے، تو یہ مر جائے تو کل پانی نکالا جائے گا، مرغی کے اتنے بڑے جانور مر جائے تو 40 ڈول۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ نَحْوُهَا، اور اگر اس میں چوہا یا اس کے جیسے جانور مر جائے، جیسے چھپکلی ہے، چوہا ہے، سانپ ہے، لزم نزح 20 دلون، تو 20 ڈول نکالنا لازم ہوگا۔ یہ ہو گئی بات ختم۔ اب اس میں 3 طرح کے جانور کی کیٹیگری بیان کی گئی، ایک ہے ہاتھی، گھوڑا، گدھا، بکری وغیرہ اس طرح کے جانور، ایک ہے مرغی، کبوتر، چیل، اس طرح کے جانور میڈیم سائز کے، اور ایک ہے چوہا اور اس کے مثل جانور۔ تو سب کے احکام بیان کیے گئے۔ اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کنویں کا پانی مثال کی طرح اس میں کوئی بکری گری مر گئی، کل پانی نکالا جائے گا، تو کل پانی جب نکالنے سے کیا مراد، کیا کنویں کو سکھا دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ کل پانی نکالنے سے مراد یہ ہے کہ اتنا پانی نکال دیں کہ اب ڈول اس میں ڈوبنے نہ لگے، ڈول بس تھوڑی بہت ہی ڈوب رہی ہے، پورے ڈول جب تک ڈوبنا بند نہ ہو جائے ڈول کا تب تک نکالتے رہیں گے، اور ڈول ڈوبنا بند ہو جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ پورا پانی نکال دیا، اگرچہ اس کے کناروں میں پانی بہہ رہے ہیں۔ اچھا، جب یہ حالت ہو جائے کہ ڈول ڈوبنا بند ہو جائے، تو جیسے ہی ڈول ڈوبنا بند ہو جائے تو اب کنواں پاک، جس نے نکالا اگرچہ اس کے بدن پر چھینٹے پڑے وہ پاک، جو رسی گلی ہوئی وہ پاک، اور جو بالٹی جس سے نکال رہے ہیں وہ سب پاک ہیں۔ کہتے وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةً لِلْبِيرِ وَالدَّلْوِ وَالرَّشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَقِي، اور یہ بات یعنی جب ہم نکال لیں گے 20 ڈول یا 40 ڈول، ہے نا، جو بھی صورت بیان کی گئی ہے، 20 ڈول نکالنے کی یا 40 ڈول نکالنے کی یا 200 ڈول نکالنے کی، تو جیسے وہ گنتی پوری کریں گے تو یہ بات طہارت ہو جائے گی کنویں کے لیے بھی، والدلوی اور بالٹی کے لیے بھی، والرشاء اور رسی کے لیے بھی، وید المستقی اور نکالنے والے کے ہاتھ کے لیے بھی۔ ولا تنجس البئر بالبعر والروث والخسا، یہ اوپر جو استثناء کیا گیا تھا کہ لید وغیرہ، جو حلال جانوروں کی لید وغیرہ ہوتی ہے، اس سے جو ہے کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ مسئلہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اگر تھوڑی بہت اس میں گر جائے تو۔ اور کنواں ناپاک نہیں ہوگا بالبعر والروث والخسا، یہ اونٹ اور
کیا بولتے ہیں اونٹ کے جو لید ہے اس کو بار کہا جاتا ہے، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے وغیرہ کے پاخانے کو جو ہے روث کہا جاتا ہے، اور خصا خا کے کسرے کے ساتھ یہ جس کو ہم لید کہتے ہیں گائے وغیرہ کی، گائے بیل بھینس، تو لید اور گھوڑے وغیرہ کی لید اور اونٹ وغیرہ کی لید، بالبار، بار کا معنی اونٹ کی لید، روث گھوڑے وغیرہ کی لید، خصا اونٹ بیل گائے بھینس کی لید، یہ تینوں طرح کی لید، ایسی بکری کی مینگنی کو بھی خصا کہا جائے گا۔ تو یہ اگر پانی میں گر جائے تو لا تنجس البئر بالبار والروث والخصا، بار اور روث اور خصا سے کنواں نجس نہیں ہوگا، مگر کب؟ الا ان یستکثرہ الناظر، مگر یہ کہ دیکھنے والا اس کو زیادہ گمان کرے، زیادہ خیال کرے، یعنی دیکھنے والا اگر یہ کہے یار اس میں تو بہت زیادہ نجاست، وہ یہ مینگنی گری ہوئی ہے یا گوبر گرا ہوا ہے، تو اس کو نجس کہا جائے گا۔ او اللہ یخلو دلو عن بارۃ، یا کوئی بھی بالٹی مینگنی سے خالی نہ نکلے، یعنی اس میں کوئی بالٹی ڈالے 2 بار 3 بار پانی نکالے تو ہر بالٹی میں کچھ نہ کچھ لید یا مینگنی جو ہے آ جائے تو کہا جائے گا کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ ولا یفسد الماء بخرء حمام وعصفور، اچھا کچھ جانور اڑنے والے جو ہوتے ہیں ان کی بیٹ جو ہوتی ہے، یعنی ان کی گندگی جو ہوتی ہے، وہ جو پاخانہ کرتے ہیں تو ان کی بیٹ سے کنویں کے ناپاکی حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ان کے بیٹ سے بچنا متعذر ہے، وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اب ہمیشہ کہاں کنویں کو بار بار ہم ڈھک کر کے رکھیں گے، ایسی کنویں کے آس پاس درخت بھی رہتے ہیں، وہ درخت پر بیٹھتے ہیں، تو پھر تو یہ ہوگا کہ کنویں کو ڈھانک کر کے رکھنا پڑے گا جیسے برتن کو رکھتے ہیں، تو یہ حرج میں مبتلا کرنا ہو جائے گا، تو اس لیے وہاں معافی ہے کہ ولا یفسد الماء، اور پانی کو فاسد نہیں کرے گا، یا ولا یفسد الماء، اور پانی فاسد نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا، بخرء حمام وعصفور، کبوتر کی بیٹ سے اور گوریا کی بیٹ سے، ولا بموت ما لا دم لہ فیہ، اور نہ اس چیز کے مرنے سے جس کے لیے خون نہیں ہوتا ہے کنویں میں اگر ایسی چیز مری جس میں ایسا جانور مرا جس میں خون نہیں ہے تو بھی کنواں ناپاک نہیں ہوگا، کسمکن جیسے مچھلی، وضفدعین اور مینڈک، یہ مینڈک سے مراد جو آبی مینڈک ہے، ایک خشکی والا مینڈک ہوتا ہے اس میں خون ہوتا ہے، وحیوان الماء، اور پانی کے جانور وہ ہے کہ جس کی پیدائش بھی پانی میں ہوتی ہے اور رہنا بھی پانی میں ہوتا ہے، کچھ جانور ایسے ہیں تو اس کی پیدائش جو ہے پانی میں ہوتی ہے لیکن باہر ہوتی ہے، رہتے پانی میں، جیسے کچھوا، اس کی پیدائش باہر ہوتی ہے، رہتا پانی میں، تو وہ مائی نہیں ہے، تو حیوان الماء کو مائی بھی کہا جاتا ہے، حیوان مائی یعنی وہ جانور جس کی پیدائش اور جس کا مسکن دونوں جو ہے پانی ہو، وبقن، اور مکھی، وذبابن، اور یہ بقن اور مچھر، وذبابن اور مکھی، وزنبور، اور تتیا، وہ پیلا جو ہوتا ہے جو مٹھائی کی دکان پہ پیلا بڑا مکھی سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے وہ تتیا، واقربن، اور بچھو، یہ سب چیزیں اگر پانی میں گر کر مر جائے تو پانی کے ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ناپاکی کا حکم یا تو خون کی دم سائل یعنی بہتے خون کی وجہ سے دیا جاتا ہے، یا اس کے منہ کے اندر نجاست کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ان جانوروں میں نہیں ہیں۔ ولا بوقوع آدمی، اور نہ آدمی کے گرنے سے، وما یوکل لحمہ، اور نہ اس کے گرنے سے جس کا جانور کھایا جاتا ہے، اصل عبارت ہے ولا بوقوع آدمی ولا بوقوع ما یوکل لحمہ، جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے اور آدمی کے گرنے سے نہیں، مطلب ان چیزوں کے گرنے سے کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوگا، کب؟ اذا خرج حیا، جبکہ یہ نکل جائیں زندہ، ولم یکن علی بدنہ نجاست، اور اس کے بدن پر کوئی نجاست نہ ہو، یعنی بندہ گیا گر گیا اور تو زندہ نکل گیا، کوئی ڈبکی مار کر کے گیا زندہ نکل گیا، پانی کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا جبکہ اس کے بدن پر نجاست نہ ہو، اور اگر اس کے بدن پر نجاست لگی تھی، کپڑے میں نجاست لگی تھی تو کنویں کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، اس لیے نہیں کہ بندہ گیا بلکہ اس لیے کہ اس کے ساتھ نجاست گئی۔ ولا بوقوع بغل، اور نہ خچر کے گرنے سے، وحمار، اور نہ گدھے کے گرنے سے، وسباع طیر، اور نہ شکاری پرندے، سباع طیر سے مراد وہ پرندے جو شکار کرتے ہیں، جیسے چیل ہے، شکرا ہے، باز ہے اور الو ہے، ووحشن، اور نہ وحشی یعنی جنگلی جانور کے گرنے سے، فی الصحیح، صحیح ترین روایت میں۔ اچھا، وَإِنْ وَصَلَ اللُّعَابُ الْوَاقِعِ، فرض کیجئے کوئی جانور کنویں میں گرا اور زندہ نکل گیا یا نکال لیا گیا تو کیا حکم ہوگا، تو دیکھیں گے کہ اس کے لعاب کا کیا حکم ہے، اور اس کا پانی جو ہے نا، پانی جو ہے اتنا تھا کہ اس کا منہ جو ہے لعاب کے اندر، پانی کے اندر چلا گیا ہوگا،
اگر یہ صورت ہوگی کہ یہ پانی میں ڈوب گیا تھا اور وہ جانور ایسا ہے کہ جس کا لعاب جو ہے نجس ہے، یعنی تھوک نجس ہے، تو پانی پورا ناپاک ہوگا، اور اگر اس کے لعاب میں پاکی کا حکم دیا جاتا ہے تو پانی پاک ہوگا۔ جیسے گائے کنویں میں گری اور اگرچہ پورے اندر تک داخل ہو گیا، اس کا منہ جو ہے گیلا ہو گیا پورا، ٹھیک ہے، تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اور شیر گرا منہ گیلا ہو گیا، چیتا گرا منہ گیلا ہو گیا، کتا گرا منہ گیلا ہو گیا، تو پانی کے ناپاکی کا حکم دیا جائے گا۔ تو اپنے لعاب کا حکم لے گا، لعاب ناپاک اور تو پانی ناپاک، لعاب پاک تو پانی پاک۔ کہتے وہ ان وصل لعاب الواقع الی الماء اخذ حکمہ، اور اگر گرنے والے کا لعاب پہنچ جائے پانی تک، اخذ حکمہ، تو اس کا حکم لے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وجود حیوان میت فیہا ینجسھا من یوم ولیلۃ، اور کسی مردار جانور کا پایا جانا، وجود حیوان میت فیہا، اس میں یعنی کنویں میں، یعنی کنویں میں کوئی کسی نے جھانکا دیکھا کہ اس میں بکری مری پڑی ہے، کوئی جانور مرا پڑا ہوا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے نا پھولا نہیں ہے، وہ تازہ مرا ہوا ہے، اس طرح سے ہے۔ ینجسھا من یوم ولیلۃ، اسے ناپاک کر دے گا ایک دن رات سے، یعنی جب سے دیکھا اس کے پیچھے 24 گھنٹے سے، صبح دیکھا 10 بجے تو پیچھے پورے 10 بجے سے لے کر اس کے ناپاکی کا حکم دیا جائے گا۔ تو ان 24 گھنٹوں میں اس پانی سے نہا کر جس نے نماز پڑھی ہے اس نماز کا اعادہ ہوگا، اس پانی سے کپڑے دھوئے گئے ہیں تو اس کپڑے کو پھر سے واپس پاک کیا جائے گا۔ یہ ساری صورتیں ہوں گی کہ گھڑے میں بھر کے رکھا ہوا گھڑے کا پانی پھینک دیا جائے گا اور اس کو دھویا جائے گا، پاک کیا جائے گا 24 گھنٹے سے۔ وَمُنْتَفِخٍ مِّن ثَلَاثَةٍ، یہ اصل عبارت من ثلاثۃ ایام ولیالھا، یہ اصل عبارت یوں ہے وَوُجُودُ حَیْوَانٍ مَیِّتٍ وَوُجُودُ حَیْوَانٍ مُنْتَفِخٍ، مردار جانور کا پایا جانا اس کو ناپاک کرے گا ایک دن رات سے، اور پھلے پھوٹے جانور کا پایا جانا اس کو ناپاک کرے گا 3 دن اور 3 راتوں سے۔ ان لم یعلم وقت وقوعہ، اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم نہیں، یہ پتہ نہیں کہ کب گرا، 3 دن پہلے، 4 دن پہلے، 10 دن پہلے، معلوم ہی نہیں ہے، اور جانور پھل پھول گیا ہے یا پھوٹ گیا ہے، یعنی اس کے پیٹ پھٹ گئے ہیں، آنت وات باہر آ گئی ہے، یا کم سے کم پھول گیا، پیٹ جو ایک دم بالکل پھول گیا، ٹائٹ ہو گیا ہے، تو اب کب سے اس کنویں کے پانی کو ناپاک مانا جائے گا؟ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن اور 3 رات سے، جس دن نظر پڑی اس کے پیچھے 72 گھنٹے سے پانی کے ناپاکی کا حکم دیا جائے گا۔ لیکن یہ قول جو ہے مفتہ بھی نہیں ہے، تیسیراً صاحب بار شریعت نے لکھا ہے کہ تیسیراً اس پر عمل ہے کہ اس صورت میں بھی چاہے پھولا پھٹا جانور ملے یا صرف مرا ہوا جانور ملے، اس صورت دونوں صورتوں میں 1 دن اور 1 رات سے ہی جو ہے وہ ناپاکی کا حکم دیا جائے گا، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سے دیکھا تب سے ناپاکی کا حکم دیا جائے گا۔ چلیں اگلی فصل سے انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔